ویلکم ہمارے ایک نئے نان سٹاپیبل ولاگ میں. اس پر ہم بغیر کوئی چیز سوچے بیٹھے ہیں. ایک ٹاپک پہ ہم ابھی بات کر رہے تھے تو ہم اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں محمد عامر جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آج کے لیے، کیونکہ ہم ہوسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. آج کے لیے ہوسٹ ہوں میں محمد ذیشان. آج ہمارا ٹاپک ہے کہ شادی کا کیا نظام ہے، پارٹنر کیسے ہونے چاہیے یا کیا نظام ہے، دنیا میں کیا کلچر ہے، شادی ہے کیا، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا یہ دو انسانوں کے درمیان ایک ناطہ ہے یا یہ خدا کا قانون ہے، یہ کیا ہے، شادی کیا ہے. پہلے ہمیں تھوڑا سا بریف ایک بیسیکلی دنیا کے جتنے بھی کلچر ہیں، مطلب اگر آپ صرف نیچر کی طرف چلے جائیں تو جو جسے آپ کہتے ہیں کہ پارٹنر پرندوں میں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، مچھلیوں میں بھی ہوں گے. تو میں چونکہ بایو کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو ہم نے مائکرو آرگنزمز کے بارے میں بھی پڑھا ہے. آپ نے بھی پھر لینگویج اس طرح چلے گئے، لیکن شروع میں تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا نا. ہم نے بھی پری میڈیکل کیا ہے. پری میڈیکل کیا آپ نے بھی، انٹر تک، تو اس میں انٹرمیڈیٹ تک. تو اس میں بھی مطلب جو مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، وائرسز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں. مطلب کہ ان کے بھی کپل ہوتے ہیں. مطلب یہ ایک نیچر کا قانون ہے. بالکل. پھر اگر ہم چلے جائیں معاشروں کی طرف تو ہر معاشرہ اس وقت مطلب اس کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے، مطلب اس وقت 7 بر اعظم ہیں تو ان کے کلچر ہیں، جیسے ایشیا ہو گیا، جیسے آسٹریلیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، رشیا ہو گیا، افریقہ ہو گیا، مطلب جتنے بھی ہیں تو سب کے اندر یہ ایک مطلب بہت ہی ڈفرینٹ انداز کے اندر اس کو ارینج کیا جاتا ہے. تو زیادہ تر جس چیز ہم جانتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ہے، اسلام کے بارے میں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے حضرت عثمان. حضرت عثمان بہت ہی مالدار آدمی تھے عرب کے اندر. بالکل. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں تھیں. جب ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں جو ہے نا، آج کل آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی کہ لوگ اپنا جینڈر تبدیل کروا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہو، آپ نے پہلے نہ سنی ہو، لیکن جب آپ اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی مطلب وسیع علم ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اب نکاح نہیں کرنا چاہتا. تو اس وقت کے اندر بھی یہ تھا کہ جینڈر تبدیل اس وقت بھی لوگ کرتے تھے. جینڈر تبدیل مطلب اس کا کنسیپٹ اس وقت بھی موجود تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا اپنا جینڈر جو ہے نا وہ ختم کروا رہا ہوں. مطلب اس طرح سے آپ جیسے جینڈر تبدیل کرتے ہیں نا، مطلب میل سے فیمیل بن جاتا ہے بندہ، مطلب اس کا آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، وہ اس طرح کا تھا. جینڈر تبدیلی تھا، مطلب اس کے اندر مزید جو مردانہ خواہش ہوتی ہے ایک انسان کے اندر وہ مطلب ختم ہو جائے گی. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جو ہے نا اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. مطلب اب میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا. تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کے اندر مطلب یہ حرام ہے، مجھے اللہ پاک کا حکم ہے، میں خود بھی نکاح کرتا ہوں اور نکاح کا مجھے حکم دیا گیا اور میری امت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ نکاح کریں گے اور یہ حرام ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. مطلب آپ اپنا جینڈر نہیں تبدیل کر سکتے. تو یہ مطلب ایک زندگی کا ایک بہت ہی ضروری پہلو ہے اس کے اندر. اچھا، یہ بات میرے لیے کافی نہیں تھی، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی. چلو، یہ ہو گیا اسلام کے پرسپیکٹیو اور نیچر کے پرسپیکٹیو کے مطابق. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے؟ یار لائف پارٹنر سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں
اس فیلڈ کا ہونا چاہیے، مطلب اس میں آپ کے لیے آسانی رہتی ہے. پر انسان ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے مطابق ڈھال سکتا ہے. فار ایگزامپل آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ دوستی ہوئی فیس بک کے اوپر، انہیں لینگویج بھی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، ان کا کنٹری بھی ڈفرینٹ تھی، ریلیجن بھی ڈفرینٹ تھا، اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے بھئی ان کی فیملی کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں. پھر بھی ان کی دوستی ہوئی اور انہوں نے کر لیا، اور اگر ان کو مناسب لگا تو انہوں نے کر لیا. لیکن جو سب سے بیسٹ ہے، مطلب میں نے اپنی لائف میں اپنے والد سے سنا ہے، تو میرے والد صاحب نے مطلب یہ کہا تھا کہ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ کریں. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کرے، مطلب آپ کی والدہ جسے آپ کو کہے کہ یہ لڑکی صحیح ہے، آپ کو کر لینا چاہیے، تو آپ کو ادھر کر لینا چاہیے. دوسری جو بات ہے، فار ایگزامپل آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور اسی دوران آپ جو ہے نا اپنا کپل بھی چوز کر لیں. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر آپ کی والدہ والا سین نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک غلط بات ہے کہ یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں، مطلب یہ ایک چھوٹے ذہن کی بات ہے. وہاں بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں نا، وہ تو سب سے بہتر ہے. فار ایگزامپل آپ ایم اے انگلش کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں وہ بھی تو ایم اے انگلش کر رہی ہیں نا، وہ بھی تو پاکستانی ہیں، وہ بھی تو مسلم ہیں. تو ان کے لیے ایک بہترین کپل آپ ہوں گے، کیونکہ یوں سمجھ لیں آپ ان کے ایک سب سے دنیا کے اندر ایک زندگی گزارنے کا جو طریقہ آپ سیکھ رہے ہیں وہ بھی وہی سیکھ رہے ہیں، مطلب آپ ایک سیم پیج کے اوپر ہیں. فار ایگزامپل میں نے کیا ہے ماسٹر کیا ہے بایو کیمسٹری کے اندر، مطلب اس فیلڈ کے اندر اگر کوئی بھی اگر میری والدہ والا سین نہیں ہے تو جس طرح سے والد صاحب تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اب پہلے آپ کی والدہ ہے، مطلب عقل کا کام یہ ہے کہ آپ کی والدہ جہاں پہ کہے وہیں پہ آپ کو کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو بھی آپ کا کلاس میٹ ہے، لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں آپ، تو آپ کو اس کے ساتھ کر لینا چاہیے. مطلب اگر آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے اس کی، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لائف گزارنے کے لیے یہ صحیح پارٹنر ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ کر لینا چاہیے. پھر تیسری ہے، جب آپ چلے جاتے ہیں پریکٹیکل لائف میں، جیسے اب میں جاب کرتا ہوں، اب میں جاب کرتا ہوں مارکیٹنگ کے اندر، مطلب ٹیلی مارکیٹنگ کا کام ہے میرا. تو اگر میرا کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے، مطلب میں نے کلاس میں بھی نہیں کیا، امی نے بھی مطلب کوئی رشتہ دیکھا مجھے پسند نہیں آیا یا امی کو کوئی پسند نہیں آیا، تو اب جو تھرڈ میرے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں وہاں اس فیلڈ کے اندر میرے ساتھ کوئی لڑکی جاب کرتی ہے، یا اسی فیلڈ کے اندر کوئی اور. صاف ظاہر ہے آپ اگر پاکستان کی بات کریں تو اسلام آباد یا راولپنڈی یا جتنے بھی بڑے شہر ہیں، تو ان کے اندر راولپنڈی ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر لڑکیاں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر تعلیم یافتہ راولپنڈی کے اندر ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں وہیں سے اپنا آپ سول میٹ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے صحیح تو آپ اس سے بات کر لیں. مطلب جو ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، آپ ان کے گھر اپنے والدین کو بھیج دیں یا ان سے آپ خود بات کر لیں، یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں کہ ہاں بھی میں اس لڑکی سے خود بات کر لوں یا میں اپنے والدین کو اس کے گھر بھیج دوں. مطلب اگر آپ کی بات اتنی ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ خود کر لیں، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. لڑکیاں بھی خود کرتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیغام بھیجا تھا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ مطلب دین کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، پھر میں وہی بات کہوں گا، لیکن دین ایک بہت بڑا ایک براڈر ویو دیتا ہے. مطلب یہ بھی لڑکیاں بھی خود کہہ سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایک لڑکی کو لگتا ہے کہ یہ سینسیبل بندہ ہے، جاب ہولڈر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے یا کزن ہے، کچھ بھی ہے، مطلب یہ سینسیبل بندہ ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو سب سے اچھی چیز ہے آپ کو کیا چیز صحیح لگ رہا ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. تو آپ پرسنلی اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ اب آپ نے آپ کس کو زیادہ پریفر کریں گے کہ لڑکی کس ٹائپ کی ہو؟ کیا اس کی کوالیفیکیشن ہو، اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، یا اس کی کوالیفیکیشن اچھی ہونی چاہیے، یا وہ صرف اس کا خاندان اچھا ہونا چاہیے، یا اس کا صرف مذہب اچھا ہونا چاہیے؟
या उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वैसे ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन हम क्योंकि एक नॉन स्टॉपेबल ब्रॉड में बैठे हैं तो हम इस पे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर कोई 10 क्वेश्चन कर दिए और क्वेश्चन के ऊपर मतलब डिबेट हो सकती है। मैं अगर अपनी आप बात इसको छोटा कर दें, इस सारे आंसर को, इन सब 10 क्वेश्चंस को। मैंने इसलिए सबको इकट्ठे पूछा है ताकि आप इन सबको एक छोटे से आंसर में। एक परफेक्ट आपका मेट वो होता है, आपका पार्टनर वो होता है जिसके साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। डिपेंड नहीं करता, इंसान इंसान होता है, शक्ल क्या होती है, फिर भी मतलब अगर अच्छी होनी चाहिए। अच्छी आपको शक्ल सब इंसानों की अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड करता है आपको, आप किस जाविये से देखते हैं, आपको कौन सी शक्ल अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है मेरे माइंड में, उसका एक अच्छा व्यू है, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है, हो सकता है आपके लिए वो अच्छा ना हो, ठीक है। तो ये भी लाजमी है, मतलब आपको देखना चाहिए कि लड़की कैसी है, आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती, क्योंकि लाजमी तो है नहीं कि आपने एक ही जगह पे करना है। तो उसके बाद आपने साफ ज़ाहिर है तालीम सबसे बेहतरीन चीज़ है। सब चीज़ को मतलब हर चीज़ को बंदा देखता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छा, अंडरस्टैंडिंग जो आपने कहा कि मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है ना इंसान की, आपने कहा कि शक्ल अच्छी होनी चाहिए, तालीम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो जो अंडरस्टैंडिंग है उसका ब्रॉडर व्यू यही होता है कि मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है अपना, मतलब मैं आपको बताता हूँ या नहीं बताता ये एक अलग बात है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं कहता हूँ कि जो मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टनर होना चाहिए वो कम से कम मतलब आजकल एक आम सी तालीम है कि वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, या उसने मैट्रिक की होनी चाहिए, उसने 8वीं किया होना चाहिए, या उसके पास दीन की तालीम होनी चाहिए, दुनिया की तालीम होनी चाहिए, कोई प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग इसी चीज़ का नाम है कि आपने एक व्यू बनाया है, उसके मुताबिक आपने आगे चलना है। शक्ल भी उसमें आ जाती है, उसमें उसकी क्वालिफ़िकेशन भी आ जाती है, उसमें उसका सब कुछ आ जाता है, मतलब किधर रहते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक नेचर है, मैं चाहता हूँ कि मैं रावलपिंडी में रहना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। अब मैं रहता हूँ रावलपिंडी में और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लड़की करता हूँ कराची की। फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ तौंसा शरीफ में और मैं इस लड़की से बात कर लेता हूँ जो रहती है दुबई में फॉर एग्जांपल, तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। फिर ये ब्रॉडर व्यू हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ये है कि फॉर एग्जांपल जो आपके लिए सबसे इजी है, आप उसके अंदर कंफर्टेबल फील करते हैं, भाई हाँ ये सही है, हम इजीली इसमें कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि पहले इंसान स्टेबल हो, फुल्ली इतना स्टेबल हो कि उसके पास गाड़ी तक ख़रीद ले, इनकी अच्छी गाड़ी ख़रीद ले, जैसा कि हमारे एरिए में या हमारे इलाके में हमारे वसेब कहें हम अपना, उसमें ये है कि लोग कहते हैं कि भाई घर अपना बना लो, खुद से जॉब इतनी बड़ी कर लो कि तुम्हारे पास लैंड क्रूज़र होनी चाहिए और उसके आगे जो पट्टी लगी हो वो भी ग्रीन कलर की हो। इस पर हम वर्क करते हैं। हमारे एक अंकल हैं सैफुर रहमान साहब, अगर हम उनकी लाइफ देखें तो उन्होंने शादी जो है पहले की और ये सारी चीज़ें उन्होंने बाद में गेन की, लेकिन उनकी सोच थी कि वो चीज़ हासिल कर लेंगे। हालांकि हमारे मुआशरे में इसके ख़िलाफ़ भी हुआ है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या इसका दारोमदार हमारे लाइफ पार्टनर पर भी होता है कि वो हमें सपोर्ट करता है या नहीं करता कि हम उस मकाम तक पहुंच सकें? आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि हर इंसान के जहन में ये क्वेश्चन होता है। मतलब फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसे भी लोग हैं मतलब जो तरक्की कर रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे,
جیسے انہوں نے شادی کی فار ایگزامپل، جیسے ان کی میرج ہوئی، تو اس کے بعد ان کی سارا کام بالکل رک گیا، مطلب وہ آگے نہیں بڑھ سکی اس لحاظ سے جس لحاظ سے بڑھ رہے تھے. ایسے بھی ہزاروں لوگوں کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، جیسے آپ نے سیف الرحمان کی مثال دی، انکل ہیں ہمارے، والد دوست بھی تھے، تو انہوں نے اپنی، میرے خیال سے ان کا ایک تو بیٹا بھی ہو گیا تھا جب انہوں نے مطلب CSS یا کمپٹیٹیو ایگزام دیے، تو ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر. ہمارے والد محترم کہا کرتے تھے کہ جس نے جو کام کرنا ہے نا، اکثر ابو اور امی کی اس بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی. تو امی کا جو پراسپیکٹو تھا وہ کہتی تھی کہ ہمارا گھر ہوتا تھا بستی لنگا میں، تو وہ کہتی تھی کہ نہیں، ادھر ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں کا ماحول نہیں ہے صحیح، ہمیں چلا جانا چاہیے تھا اسی شہر کے اندر، تو وہاں ایزی ہو جائے گا، بچوں کے لیے آنا جانا آسان ہو جائے گا، تو ان کے لیے پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. ایک لحاظ سے ان کی بات بالکل ٹھیک تھی. جو میرے والد محترم تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے پڑھنا ہوگا نا، اسے آپ اگر جہنم کے اندر بھی ڈال دینا، آگ کے اندر بھی ڈال دینا، وہ وہاں بیٹھ کے بھی پڑھے گا اور محنت کرے گا. اور جس نے نہیں پڑھنا نا، اس کو آپ جنت میں بھی بٹھا دینا، اس نے نہیں پڑھنا. یہ ساری چیز مطلب مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے. اگر آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ میں نے اچیو کرنا ہے، تو مائنڈ سیٹ آپ کا مطلب اتنی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میری شادی ہو جائے، میرے بچے ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، یہ میں نے کرنا ہے، یہ زندگی کا مقصد یہ ہے، یہ میرے کام ہے ساتھ، یہ میں نے کرنے ہیں. فار ایگزامپل میں نے گھر بنانا ہے، اگر میرے پاس اتنے پیسے اس کے مطابق میں نے اپنی کوئی سواری گاڑی لینی ہے یا بائک لینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے. گھر میں نے اس لحاظ سے بنانا ہے، لیکن میں نے پروگریس آگے کرنی ہے، میرا گول یہ ہے، میں نے یہاں تک جانا ہے، میں نے ایک کمپنی بنانی ہے، میں نے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام کنٹیسٹ کرنا ہے، کوئی بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. مائنڈ سیٹ ہوگا، گولز آپ کے کلیئر ہوں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو آپ اس طرف چلے جائیں گے. آپ کو کوئی گول نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، گھر پہ حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے شادی کر لی، جو آپ کی بیوی آئی وہ کمپٹیٹیو ہے، وہ چاہتی ہے کہ بھئی ہم زندگی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، وہ پھر آپ کو فورس کرتی ہے بھی آپ نے بھی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مطلب یہ کاروبار کرنا ہے یا یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے اس کی بھی تیاری کرنی ہے. پھر اس طرح کے اگر آپ کے حالات بن جاتے ہیں تو پھر آپ اس طرف چلے جاتے ہیں. نہیں بنتے، وہ کہتی کچھ بھی نہیں کہتی، فار ایگزامپل وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے، ایک اچھی جاب کر رہے ہیں آپ، صحیح ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس زندگی گزرنی چاہیے، بچے پیدا کرو، دیٹس اٹ. تو پھر جب آپ کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا، تو پھر وہ حالات کے اوپر چلا جاتا ہے. مطلب جس طرح کے حالات آتے ہیں آپ کے، کوئی آپ کے ساتھ یونیورسٹی لگ گئی ہے، آپ کے ساتھ ہی یا جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہ آفر کر دیتے ہیں کہ آپ ہم یہ ایگزام کروا رہے ہیں، مطلب یہ کورسز کروا رہے ہیں فردر، تو آپ وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی کولیگ ہے، وہ کہتا ہے میں PMS کا CSS کا ایگزام دے رہا ہوں یا کوئی بھی مارکیٹنگ کا کورس کر رہا ہوں، تو آپ اس طرف چلے جاتے ہیں. لیکن سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا بھائی میں نے CSS کرنا ہے، تو آپ نے MA انگلش میں جا کے داخلہ لیا. آپ نے میرے سے بات کی، میں نے کہا ہاں اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے تو اسلام آباد کے اندر سب سے بہترین یونیورسٹی جو ہے وہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج ہے. مطلب ایک انٹرنیشنل لیول کی ایک یونیورسٹی ہے جس کے اندر انٹرنیشنل لیول پر آپ کو لینگویجز اور CSS کے لیے آپ کے لیے بہترین چیز انگلش ہے، تو آپ کو ادھر چلا جانا چاہیے، وہ فیلڈ آپ کو چوز کرنی چاہیے. تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، تو آپ اس مائنڈ سیٹ کے تھے. اب آپ کی بیچ میں شادی ہو جاتی ہے، کوئی لڑکی فار ایگزامپل آ کے آپ کو پرپوز کر دیتی ہے، یا آپ کسی لڑکے کو پرپوز کر دیتے ہیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے بیچ میں، اور مائنڈ سیٹ آپ کا وہیں رہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، چلو یہ لڑکی میرے ساتھ آ گئی، اس نے بھی MA انگلش کیا ہوا ہے، میں نے بھی MA انگلش کیا ہوا ہے، تو اس طرح سے ہمارا CSS آسانی سے ہو جائے گا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ مجھے بٹوانا چاہ رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں یار. میری مثال کیوں دے رہے ہو؟ اچھا فار ایگزامپل ہاں چلو یہ صحیح ہے. میں اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں اور آخری یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہو. ہمارے سوالات یہیں پہ ختم ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ سوالات تھے جو ہم نے پوچھ لیے. ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کسی اور ٹاپک پہ چل رہا ہے ابھی.
آپ فی الحال اس میں جو خود سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کریں. یار میں زندگی کو انجوائے کر رہا ہوں فی الحال, اور کوئی بھی مطلب میرے گول ضرور ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک اچھی گاڑی ہونی چاہیے, مطلب کہتے ہیں لوگ کہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اچھا گھر ہونا چاہیے. تو یہ بھی اگر فار ایگزامپل میرے پاس ایک اچھی اپرچونیٹی آ جاتی ہے, فار ایگزامپل میں مارکیٹنگ کے اندر کام کرتا ہوں, تو ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹنگ, فار ایگزامپل میں جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں وہ بالکل گرو کر جاتی ہے, میرے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ میں کوئی اچھا سا اسلام آباد میں, راولپنڈی میں یا کسی اور جگہ میں ایک بہترین سا اپنا فارم ہاؤس بنوا لیتا ہوں, ایک اچھی سی گاڑی لے لیتا ہوں, یا کچھ بھی کر لیتا ہوں. لیکن جو میرے گولز ہیں وہ تھوڑے سے براڈر ہو گئے ہیں. میرے گولز اس طرح سے تھے کہ جب میں میٹرک کرتا تھا نا, میرا جو گول تھا نا وہ انٹرمیڈیٹ تھا. ٹھیک ہے, اور انٹرمیڈیٹ میں میرا یہ گول تھا کہ میں نے پری میڈیکل کرنا ہے. بس یہ سب سے زندگی کا سب سے بڑا گول تھا اس وقت میرا, پری میڈیکل جانا ہے. اور پھر میں نے یہ گول بنایا ہوتا اچھے کالج میں جانا ہے. پھر میں نے پنجاب کالج میں جا کے ایڈمیشن لیا. جب میری انٹرمیڈیٹ ہو گئی تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انٹرمیڈیٹ ہو گئی ہے, اب میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے مطلب جس میں صحیح جان لگتی ہو, صحیح پتہ چلے, محنت لگتی ہو, بندہ اتنی دور بھی نہ جائے. کیونکہ اس وقت ہمارے والد صاحب تھے تو ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, بس دور نہیں جانا. تو پھر میں نے ڈگری کالج میں داخلہ لیا, وہاں بھی بڑے زبردست ٹیچر تھے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بڑے زبردست اچھے ٹیچرس تھے وہاں پہ, جو ہمیں مطلب ہم اسلام آباد میں بھی چلے آئے, راولپنڈی, اسلام آباد. اس کے بعد مطلب جتنا بھی ایکسپیرینس رہا, ابھی بھی ہم فار ایگزامپل پریکٹیکل لائف میں چلے گئے ہیں, لیکن جتنے ہمیں اچھے ٹیچرز توسیع شریف میں ملے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ لاجواب لوگ, مطلب ایک بندے کی نیچر بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم توسیع شریف سے بلانگ کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ ہمیں زیادہ اچھے لگتے ہیں, ٹیچرز ہیں, دوست ہیں, فرینڈس ہیں, کولیگس تھے. تو جب انٹرمیڈیٹ ہو گیا تو بی ایس سی کی میں نے, تو اس کے اندر بھی میں نے صحیح محنت کی. تو کلاس کے اندر ہماری تقریباً تھی کوئی 40 قریب کلاس تھی. تو اس کے اندر بھی پھر فزکس والے تھے, میتھ والے تھے. ہماری جو تھے وہ تھے تقریباً 21 تھے. 21 کے اندر ہمارے لڑکے تھے جن کے پاس جن کی بیسک تھے باٹنی, زوالوجی, کیمسٹری. باٹنی, زوالوجی اور کیمسٹری کے کمبینیشن کے ساتھ جو ہمارے لڑکے تھے ان کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر میرے نمبر تھے اس میں بی ایس سی کے اندر. تو پھر میرا جو سب سے مین گول تھا وہ تھا کہ کسی بڑے شہر میں جانا ہے. میں نے 3 سٹیز سلیکٹ کیے تھے, راولپنڈی, اسلام آباد اور لاہور. تو اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی بھی یونیورسٹی میں ہو, سائنس کے سبجیکٹ میں ہو, لیکن میں نے جانا انہی شہروں میں, ان 3 سٹیز میں ہے. اور جب میں راولپنڈی ہو گیا, میرا ایڈمیشن ہو گیا ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر, تو میری سب سے جو بڑی اس کے بعد وہ تھا کہ مجھے جاب کرنی ہے. تو جب میری جاب ہو گئی تو پھر اب میری جو فی الحال ہے اب وہ مزید براڈ ہو گئی ہیں, وہ براڈ ہو گئی ہیں. اب جاب میرے لیے کچھ بھی نہیں رہا, مطلب جاب ایک عام سی چیز ہے. مطلب میرے لیے یہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے. مطلب آپ جاب کر رہے ہیں یہ کوئی سیٹلمنٹ ہے, یا آپ کو کوئی گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے وہ کوئی سیٹلمنٹ ہے. اب میرا جو براڈ ویو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے, جس کے اندر ملک کو سدھارنا ہے یا کچھ بہت بڑا, مطلب بہت ہی وسیع. چلو بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ آج اس نان اسٹاپیبل براڈ میں بیٹھ کر بہت ہی مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور کچھ ایسے انفارمیشن. اور اسی طرح ہی آپ کو میں بات آپ کے بیچ میں کاٹ رہا ہوں, ایک آپ کا مطلب جیسے آپ ابھی بی ایس انگلش کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹی چلے گئے ہیں, تو ایک بندے کا کرش ہوتا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کی لائف اس طرح سے ایک موڑ پر آ جائے گی کہ آپ کا جو کرش ہوگا نا وہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا, آپ کا ایک گول ہوگا. ٹھیک ہے, اس وقت جیسے آپ کا ایک کرش ہے, آپ کا ایک, چلو میں اس طرف نہیں جاتا, آپ کا ایک کرش ہے کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے, لیکن آپ ایک اسٹیج پہ پہنچیں گے نا تو آپ کو سی ایس ایس بہت چھوٹی چیز لگے گی.
یہ بہت چھوٹی چیز ہے, مجھے کچھ بڑا کرنا چاہیے. تو عمر کے لحاظ سے آپ سیکھتے ہیں. تو میری جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ ہے کہ میں 40 سال کی عمر تک پہنچوں اور 41 ایئر دیکھوں, تو تب میں دیکھوں کہ میرا ذہن کتنا وسیع ہوا. زبردست. یہ تو آپ نے بہت ہی بڑی ایک فلسفانہ بات کی ہے جس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ اصل آپ کا کرش کی طرف جا رہا تھا, پھر وہ اپنے کرش کو بیچ میں توڑ دیا, کرش کر دیا. پھر میں نے موقع کی مناسبت سے پھر میں نے چینج کر دیا. اچھا زبردست. پھر چلو آج کی براڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی براڈ میں اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے. اور اس میں میں آپ کا میزبان ہوں گا. نہیں آپ میزبان نہیں میزبانی میں میں ہی اچھا ہوں گے. پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے.